وہ ڈراموں سے پہلے ریکیپ دیتے ہیں نا، اس لیے ہماری ویڈیو میں بھی ہم نے سوچا کہ ریکیپ ضروری ہے۔ ریکیپ یہ ہے کہ پریشر اب وہاں پہنچا ہے جہاں اب نہیں سمجھ آ رہا کہ کرنا کیا ہے، لٹرلی نہیں سمجھ آ رہا، یہ آپ کو میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جب پریشر بالکل تباہی قسم کا ہو نا تو بہت 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 بڑا بلنڈر کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں فرد واحد میں نہیں مانتا ہوں، میں سسٹم میں مانتا ہوں، اور یہ سسٹم نہیں جو یہ کرپشن یا شیڈو گورنمنٹ کا جو یہ سسٹم ہے، یہ نہیں، سسٹم جو اس ملک کو چلاتا ہے وقتاً فوقتاً مشکلات میں، اور جب تک کوئی ایک بھی بندہ صحیح سمت میں سوچ رہا ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے تب تک کچھ نہیں ہونا۔ میں نے لاسٹ ٹائم اس بات پہ ختم کیا تھا کہ ہائبرڈ نظام کو کنٹینیو رکھنا ہے، میننگ اپنا جو اسپیس لیا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، کوشش یہی ہوگی اس کو انٹیک رکھنے کے لیے کوشش، کیونکہ اتنے سالوں سے یا یہ جو اتنے 2018 سے ایک اسپیس لینے کی کوشش کی ہے، اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ اور میں نے شروع دن سے ماننا ہے کہ ڈیل کا ہی نتیجہ ہے اور ڈیل کا ہی نتیجہ ہوگا، بس فرق صرف اتنا ہے یا فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ڈیل کتنی تمیز والی ہے، بالکل بھونڈے قسم کی ڈیل نہ ہو۔ اب اس چیز سے تاثر ابھرا کہ یہ جو فیصلہ مؤخر ہوا ہے آج، کوئی کہتا ہے ڈیل ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، آتے ہیں اس پہ کہ ڈیل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تاثر تو اب گورنمنٹ دینا خود شروع ہو گئی ہے نا کہ ڈیل ہے۔ اول تو یہ تاثر گورنمنٹ آہستہ آہستہ اگر بڑھاتی گئی تو پھر ایک چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ واقعی دھوکہ دینے جا رہی ہے گورنمنٹ کو، سرکار کو، اور یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو عمران خان صاحب کے حق میں دے کر ایک ڈیل کا تاثر بنانا چاہ رہی ہے، کیونکہ یہ کلیئر ہے کہ اگر فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آیا اور سزا آ گئی تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کسی بھی قسم کا ڈیل کا تاثر نہیں دینا چاہ رہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات پہ مان گئی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں فیور تو ہونا ہے، لیکن صرف کوشش یا اسٹریٹجی کا فرق ہوگا، اور جتنا گورنمنٹ اس ڈیل کرے گی نا، جس کو بڑھائے گی، اتنا یہ محسوس ہوگا کہ بس اب یہ پی ڈی ایم والے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لینے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی اب شاید پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے گی۔ بٹ یہ سب کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ ہلکے آ رہے ہیں یا نہیں۔ ابھی تو کہیں سے محسوس یہ نہیں ہو رہا نا کہ خان صاحب ہلکے آ رہے ہیں، ٹویٹس سے تو ان کی یہ لگ رہا ہے کہ بس تو پھر تو بھائی اور یہ بھی پروو ہو گیا نا کہ بیچارے یہ سیاستدان جو تھرسڈے کو بیٹھ رہے ہیں ٹاکس کرنے کے لیے، وہ اس لیے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ جہاں اصل ٹاکس ہو رہے ہیں وہ آگے بڑھے ہیں، تو جب وہ آگے بڑھے ہیں تو یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تھرسڈے کو بیٹھیں گے، پی ٹی آئی اپنی ریٹن ڈیمانڈز رکھ دے گی ان کے سامنے، جو کہ 2 ڈیمانڈز ہیں، ایک طرف رہائی، دوسری طرف کمیشنز۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کمیشنز بن رہی ہیں تو پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کنسیڈ کر رہی ہے پوری طرح؟ کیونکہ اگر ان دونوں چیزوں پہ کمیشنز بن گئی تو کنسیڈ ہی ہے، اور کیا ہے۔ لیکن کیا ہم اتنا آگے جا سکتے ہیں کہ ہم یہ ازیوم کر لیں کہ اس وقت کہ ہو جائے گا؟ ظاہر ہے نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں ابھی تک ایسا کچھ ڈائریکٹلی نظر نہیں آیا ہے۔ ان چیزوں کی تو شاید ڈائریکٹلی صرف نیوز ہی آ جائیں، کوئی ہنٹس نہ ملے، لیکن سرکار کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ صحیح ہوگا تو۔ یا پھر سرکار کو یہ آسرا دیا ہے کہ نہیں آپ ٹینشن نہ لیں، ہم بالکل آپ سے ہاتھ ملا کے رکھیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں چاہ رہی ہوگی، لیکن ہوز ٹو سے بھائی، اپنے پہ آتی ہے تو خیر، تو چاہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ظاہر ہاتھ نہ نکلے، اور ان کو دلاسے بھی دے رہی ہوگی۔ خان صاحب کے ساتھ کہا ہوگا کہ انہوں نے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنائیں گے، آپ کو ٹائم دلوائیں گے۔ اگین یہ چیز کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ خان صاحب پہ۔ سو اسٹیبلشمنٹ میں اگر آسرا دے بھی دے گورنمنٹ کو، اس کا فائدہ کیا ہے جب تک خان صاحب نہیں مانتے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اندر سے معلوم ہے، مجھے اندر سے معلوم تھا، اندر سے معلوم ہے ان کو کہ خان صاحب نکلے یا خان صاحب نکلا اگر جیل سے تو ظاہر گورنمنٹ کی الٹی گنتی شروع ہے۔ اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے دوست صحافی سارے یہی سجیشنز اتنے دنوں سے دے رہے ہیں۔ اب کریکٹ کیجیے گا یہ ساری چیزیں کہ گورنمنٹ کو کچھ ٹائم دینے کے لیے باتیں ہوں گی، کچھ چلنا دینے کے لیے باتیں ہوں گی،
کچھ ٹائم نیشنل گورنمنٹ کی باتیں ہوں گی. یہ سارے وہ صحافی جو خود کو اسٹیبلشمنٹ سے کنیکٹڈ سمجھتے ہیں, خود کو بڑے انالسٹ سمجھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ ملا کے چلائے گی, یعنی کہ کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنے گی. آئی تھنک یہ سب کچھ اس لیے خبریں چل رہی ہیں کہ تاکہ گورنمنٹ کو یہ فیل جاتا رہے کہ نہیں بھلے ہی اسٹیبلشمنٹ وہاں بات کر رہی ہو خان صاحب سے, جو کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ وہاں کر رہی ہے باتیں, تو ظاہر ہے انسیکیورٹی کو کم کرنے کے لیے یہ باتیں چلائی جا رہی ہیں. سوچیں, اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ آ بھی گیا, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا 17 تاریخ کو عمران خان کے اگینسٹ, تو پھر تو یہ محسوس ہو جائے گا کہ چلے بھائی اب تو ڈیل ایسی ہوگی کہ تاثر بھی نہیں جائے گا ڈیل کا. اب آؤ کہ یہ ڈیلے جو ہے وہ ڈیل نہیں ہے, جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ڈیلے جو ہے وہ ڈیل نہیں ہے, یہ ڈیل کا تاثر دینے کے لیے ایک لٹکایا جا رہا ہے چیز کو. خان صاحب کلیئر بول چکے ہیں کہ ڈیل کا تاثر نہیں دینا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں فیصلہ سنا دو, اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو ہوں گا تو کورٹ سے رہا ہوں گا. تو یہ آخری کوشش ہے ڈیل کا تاثر دینے کے لیے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی ڈیل کا تاثر جائے گا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کیس کی میرٹس کیا ہیں. اس کیس میں اگر کچھ ہے تو وہ ہے ملک ریاض صاحب, لیکن وہ تو دبئی میں جن شیخوں سے آپ مدد مانگتے ہیں وہ ان شیخوں کے ساتھ پروٹوکول میں اپنے پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہیں. میں کہتا تھا آپ کو اس کیس میں, پہلے بھی کہا تھا میں نے, کہ کبھی صحیح سے سزا نہیں آ سکتی, کیونکہ دیکھیں صحیح سے سزا دینے کے لیے آپ کو ملک ریاض صاحب کو بھی سزا دینی پڑے گی. ویسے مجھے گورنمنٹ پہ تو اب افسوس ہونے لگ گیا ہے بالکل ہی. بیچارے مطلب پہلے بیچاروں نے ملاقات سے ہاتھ اٹھا لیا, کیونکہ سیدھا رانا صاحب نے کہا, رانا ثناء صاحب نے, کہ ہمارے پاس جتنا اختیار ہے ہم وہی کر سکتے ہیں. اب اس بیان کے ایک دن بعد سنڈے کے دن اسٹیبلشمنٹ نے واقعی بتا دیا گورنمنٹ اتحاد کو کہ دیکھ لو تم ہفتے سے لگے ہوئے تھے, سارے وزیر چیخ رہے تھے, خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر سے لے کر عرفان صدیقی سینیٹر تک, کہ ملاقات کرانی چاہیے, لیکن ملاقات نہ ہوئی, اور اسٹیبلشمنٹ نے سنڈے کے دن ملاقاتیں کروا دیں. اب آپ ادھر سے بھی اگر نوٹ کریں نا, تو کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی ہے خان صاحب نے, لیکن گنڈا پور کے صاحب کے ساتھ جو کمیٹی کے ممبر ہیں لیکن ان سے الگ میٹنگ کی ہے. ظاہر ہے گنڈا پور صاحب لنک ہیں اصل ٹاکس کے بیچ میں, سب کو پتہ ہے. اب اس طرح اور کتنی ملاقاتیں سنڈے کو ہی ہوں گی اور کتنے لوگوں کی ہوئی ہوں گی جو ہمیں پتہ بھی نہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے سنڈے کو جیل کھلوا کے سب کی ملاقاتیں کروائی, سمپل یہی مقصد ہے, اور الٹا گورنمنٹ بیچاری اپنی ویلیو پہ خود پریس کانفرنس کر رہی ہے. یعنی کہ گورنمنٹ اپنی ویلیو واضح کر رہی ہے پریس کانفرنسز میں بول کے. کہتی ہے کہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں خان صاحب اور ان کی طرف سے. ارے بھائی خان صاحب جیل میں ہے, ڈز ہی ہیو دیٹ رائٹس ایون ٹو ڈو سو؟ دیکھیں ان کی کسٹڈی میں ایک بندہ جیل میں ہے, کورٹ بھی جیل میں لگی ہوئی ہے, لیکن خان صاحب کو وہ کمرے سے اٹھا کر کورٹ میں پیش نہ کر سکے. اور جج صاحب بھی بجائے کہ جیل حکام کو کہتے کہ پیش کرو, حالانکہ بشرا بی بی وہاں پہنچ چکی تھی, 15-20 منٹ کا کوئی ڈفرنس تھا, جج صاحب نے یہی ریزن دیا کہ کوئی موجود نہیں ہے, اس لیے فیصلہ 17 تاریخ تک مؤخر کر رہا ہوں میں. اب بیٹھ کے باتیں جو بھی کر لے, جج صاحب کو کوئی جا کر بتائے کہ آپ سے پہلے یہ بات منیب جیسے دوست حضرات انفارمیشن دے چکے تھے کہ 17 تک جائے گا فیصلہ. اب مجھے بتائیں کہ 17 تک فیصلہ کیوں گیا ہے, اور ایگزیکٹلی تھرسڈے یعنی 16 کو ٹاکس کیوں مقرر کیے ہیں, ایک دن بعد فیصلہ. یہ سب آپٹکس دینے والی بات ہے, ان میں کنکریٹ کچھ بھی نہیں ہے, فیکٹ کچھ بھی نہیں ہے, سب آپٹکس دینے والی بات ہے. گورنمنٹ کے ٹاکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اگر یہ تاثر دینا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے تو واٹ بیٹر دین دس مومنٹ. اس چیز کو دیکھنے کے لیے ایک اور اینگل ہے, یہ ہے کہ موخر اس لیے کیا ہے کہ یا کیا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ایک جیسچر دے رہی ہے. خان صاحب ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم اسپیس دے رہے ہیں, تم بھی تھوڑا سا اسپیس دو نا, لیکن خان صاحب تو ایسے اسپیس کو, اس ویلیو جو کیس آلریڈی بھونڈا ہے اس کو آپ اسپیس بنا کے دے رہے ہو ان کو, تو خان صاحب ایسے اسپیس کو گھاس بھی نہیں لگا رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سنا دو, اور اگر اس فیصلے میں سزا آ بھی جائے, وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آ بھی جائے فیصلہ میں سزا, تب بھی نیگوسیشنز نہیں رکیں گی, بال از ان یور کورٹ.
وہ تو کلیئر بول چکے ہیں پی ٹی آئی والے. تو اس سے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس فیصلے کو ڈیلے کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. لیکن سوال ہے کہ اور کریں بھی تو کیا کریں سر, مطلب آپ بتائیں اور کیا کریں. تو اب فیصلہ یا تو یہ آئے گا کہ رہا ہوں گے, یا یہ فیصلہ آئے گا کہ سزا آئے گی. اب اگر پہلا والا آپشن دیکھے یا پہلا والا آپشن آتا ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ پھر چیخنا شروع ہوگی کہ ڈیل ہوئی ہے, ڈیل ہوئی ہے, اور جتنا چیخے گی اتنا اسٹیبلشمنٹ کو غصہ دلائے گی, اور پی ٹی آئی بیٹھ کے تاثر دے گی کہ بھائی ڈیل نہیں ہوئی ہے. ڈیل تو ظاہر ہے, لیکن ظاہر ہے اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ گیم کر سکتی ہے جسٹ ٹو میک اے پرسیپشن. اب وہ لوگوں کے اوپر ہے وہ اس پرسیپشن کو بائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن اگر سزا آ گئی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر تو خان صاحب از وننگ, کیونکہ پھر خان صاحب کلیئر ہو چکے ہیں. مطلب وہ پھر ڈیل کا تاثر دینا نہیں چاہ رہے. جب ڈیل کا تاثر نہیں ہے تو ظاہر کورٹ سے ہی آئے گا فیصلہ, کیونکہ پھر کورٹس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اس کی ایک تھیوری ہے, اس پہ آتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا آپ کو کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ یہ ہائبرڈ نظام نا ذرا برقرار رہے, کچھ اور بچے نہ بچے, کیونکہ اگر لڑائی کر کے کرنا ہے تو اینڈ رزلٹ یا تو اسٹیبلشمنٹ پوری طرح پیچھے ہو جائے گی. مطلب خان صاحب جو ہے وہ بالکل ظاہر چڑھ جائیں گے, پوری طرح پیچھے ہونا پڑے گا, یا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح آگے نکل جائے گی. اب دونوں صورتوں میں مشکل ہے. پہلی صورت میں تو شاید کچھ ٹائم بعد پھر کچھ نہ کچھ اسپیس واپس مل جائے, لیکن دوسرے والے آپشن میں تو بلنڈر ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیل کر کے کچھ نہ کچھ سیٹنگ بنا کے اس ہائبرڈ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اب اس کے لیے پھر دھوکہ بھی دینا پڑے گا تو دے دیں گے. سو موسٹ پروبیبلی میرے نزدیک, جو میں کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, کہ دھوکہ ہی ہوگا. کیونکہ دھوکہ صرف ایک ہی صورت میں ہم نہیں ہوگا, مطلب ایک ہی صورت تو ایسی ہوگی جہاں دھوکہ نہ ہو. وہ ہوگا کہ خان صاحب اس گورنمنٹ کو چلنے میں یا چلنے دیں, کچھ ٹائم دیں, جس کے نہ امکانات ہیں اور نہ پاسبلٹی ہے. جس دن خان صاحب نکلے گورنمنٹ کا رہنا امپاسبل ہے. اب تک تو وہ ٹائم دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں نا, وہ صرف کہہ رہے ہیں, وہ ٹائم دینے کی بات کی ہے. اب وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی 26 اور 9 مئی کی کمیشن بناؤ اور پرزنرز کی رہائی کرو, وہ بھی کورٹس کے تھرو. اب اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ کمیشن نہ بنے, یا اگر بنے بھی تو پارلیمانی وغیرہ بن جائے. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بن گئی پھر تو سمجھ لیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ بہت ہی مجبور ہو گئی. اٹ کمپلیٹلی ڈیپینڈس کہ خان صاحب کس موڈ میں ہے. میں کہتا تھا آپ کو کہ جتنا لیٹ کریں گے اتنا خان صاحب چوڑے ہوتے جائیں, اور اب کیا حال ہو گیا ہے. مطلب ہر چیز جو اسٹیبلشمنٹ آفر کر سکتی تھی, ہر چیز وہ کر چکی ہے. اب آفر کرنے کو کچھ نہیں ہے. ایک بھونڈا سا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا, اس کو بیٹھ کے اب یہ لوگ ہلا رہے ہیں. مطلب کہاں ملٹری ٹرائلز کی باتیں تھیں, کہاں ہم آ کر وہاں کھڑے ہیں جہاں 190 ملین پاؤنڈ والا جو بھونڈا سا کیس ہے اس کو بیس بنا کے ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں. آئی مین امیجن مین, اس لیے کہتے ہیں کہ جو دو کانوں کے بیچ میں ہے اس کا استعمال کر. خیر دیکھیں, ملٹری ٹرائلز ہم سویلینز کا کر کے اپنی ہاتھ سے بنائی ہوئی بینچ میں پھنس گئے. ہاتھ سے بنائی ہوئی بینچ ہے نا, اس میں بھی پھنس گئے. یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بیٹھ کے ڈیلی گرل کر رہی ہے نا ادھر ڈیفینس منسٹری کے وکیل کو, خواجہ عارض صاحب شاید, اب تو اتنے ٹائم بعد جسٹس ضیاء آفریدی بھی, چیف جسٹس صاحب بھی باہر آئے ہیں, اور پیغام یہ ہے کہ اب وہ کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ ٹائٹن ہے, اب وہ کورٹ نہیں ہے جس میں ججز ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو سر پروف کریں نا, مطلب پروف دیں گے پروف دیں گے, لیکن پروف یہ تب جب وقت آئے گا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جسٹس ضیاء ول اسٹرائک وین اٹس ٹائم, ہی از جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم. اور اگر آپ دیکھیے گا وہ ٹائم آئے گا. اب یہ وہ والی بات ہے کہ جس دن خان صاحب جیسا پاپولر لیڈر سامنے ہوگا تو اس دن پھر جوڈیشری بھی پاپولر اور صحیح فیصلے کرنے والی چاہیے, جو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے. کیونکہ خان صاحب جس پاور سے آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو حال ہوگا اس وقت, اگر صحیح کے ٹرمز پہ نہ آ سکے تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اگر ضد پکڑی تو گیم بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گی. وہ کہاں جاتی ہے تب تک خان کی پاپولیرٹی جب تک نیچے نہیں آتی تب تک ضروری ہے کہ کورٹس اسٹرانگ ہو. کم از کم
اسٹرانگر جوڈیشری اس وقت ایک پاپولر لیڈر کے اگینسٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ جس دن خان کی پاپولیرٹی نیچے آئی پھر تو ظاہر ہے اس دن پھر کہیں سے بھی پھر دوسرا ملک ہو، چاہے بڑا سا ملک ہو، چاہے جوڈیشری ہو، کچھ بھی ہو، کہیں سے بھی سپورٹ کر لے، اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیر، تو جوڈیشری اپنا رنگ واپس لا رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ملٹری ٹرائلز والے فیصلے سے کلیئر ہوں گی۔ اگر اس فیصلے میں ٹرائلز کو اڑایا گیا، جو موسٹ پروبلی اڑ جائیں گے، تو اس سے ہوگا یہ کہ بیچارے ججز جو اس بینچ میں بیٹھ کے اپنی اچھی عزت کروا چکے ہیں، ان کی کچھ عزت بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی، پہلے بہت بڑی ہوئی اب اور بڑھ جائے گی۔ تو ظاہر ہے اگر ملٹری ٹرائلز کو اڑا دیا، اور یہ وہی ججز ہیں جنہوں نے واپس جوڈیشری میں بھی تو بیٹھنا ہے نا، کہ جب چیزیں ریورس ہوں گی، وہ ملٹری ٹرائلز کو صحیح قرار دے کر اپنے پورے کریئر پہ پانی کیوں پھیرنا چاہیں گے؟ کوئی کر لے تو الگ بات ہے، اسپیشلی وین دے نو، اسپیشلی وین ایوری بڈی نو کہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ اب ویکر سائڈ ہے۔ سیکنڈلی، اگر اس فیصلے سے ملٹری ٹرائلز اڑ گئے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل تلوار بھی ٹل گئی، EU والی، وہ جو GSP+، یہ بڑی سیریس تلوار ہے، یہ ملٹری ٹرائلز پہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے ہمارے اوپر۔ اور ایک اور چیز ہو جائے گی کہ PTI کا جو نیریٹو ہے وہ بھی تسلیم ہو جائے گا کہ سوچی سمجھی سازش نہیں تھی ملٹری کے اگینسٹ، جو ایک بیانیہ ہے۔ سو ملٹری ٹرائلز تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں، آپ کہیں سے بھی ان کو دیکھ لو۔ اور تو پھر خان صاحب کا یہ کہنا کہ ملٹری ٹرائل سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ خان صاحب کو لمبے عرصے تک اب جیل میں بھی نہیں رکھ سکتے، اس چیز کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ آپ دیکھیے گا، یہ کچھ ٹائم بعد آہستہ آہستہ پروو ہو جائے گا کہ یہ جو رچرڈ گرنیل نے ٹویٹس کیے نا، اور ہم خاموش ہے، وہ پاور میں آنے سے پہلے اشارہ دینا تھا کہ ہمارا یہ موڈ ہے، اور اشارہ آ چکا ہے، اور یہاں پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس کے بعد ہی ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے زیادہ عرصہ آپ جیل میں رکھنا بھی تو ظاہر ہے امپاسبل ہے۔ اگر خان صاحب کو لمبا عرصہ رکھا تو دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ڈائریکٹ ڈیمانڈ آ گئی تو پرابلم ہو جائے گی۔ آپ نجم سیٹھی جیسے لوگوں کو اوائڈ کریں جو ساری عمر امریکہ UK کے چکر لگاتے رہے ہیں یہ بھائی جان، اور آج بیٹھ کے چائنا کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بینکرپٹ ہے، سیدھا سیدھا گمراہ کر رہے ہیں۔ اینی ویز، اگر ڈائریکٹ ڈیمانڈ آئی تو پاور ڈائنامکس کو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا فار دا فیوچر۔ ظاہر ہے یہ بات میں مانتا ہوں، اسی معاملات تو ڈائریکٹ ڈیمانڈ یا ایسی چیزوں سے آنے سے پہلے ہی سیٹ کرنے کی تیاری ہوگی۔ یہ اسی لیے پورا اسٹیج تھا، یہ سب کچھ اسی لیے تھا۔ اب بیٹھ کے لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب زیادہ عرصہ جیل میں رکھنا امپاسبل بھی ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے، تو پھر باہر کس ٹرمز پہ آنا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ ابھی تک تو کی سچویشن ہے کہ خان صاحب اسپیس نہیں دے رہے، ڈیل کا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں چیزیں چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ایسے بندے کے ساتھ ٹاکس یا ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے بندے کے ساتھ صرف ایک ہی طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ اس کی باتیں مان کے تھوڑا سا ڈھکے چھپے انداز میں، کیونکہ وہ کمپلیٹلی تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں چاہ رہے نا، تو صرف فی الحال 2 ڈیمانڈز ہیں۔ پھر کچھ سال انتظار کریں، یعنی کہ کچھ سال انتظار کریں ایز ان لائک ویٹ کریں خان صاحب پاور میں آ جائیں، یہ بات آٹومیٹیکلی پھر آپ کے فیور میں ہی چلی جائے گی ایونچولی، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ہاں، اگر یہ ڈر ہے کہ خان صاحب آنے کے بعد کچھ اچھا کام نہ کر لے اور یہ پاپولیرٹی جو ہے ان کے پاس ابھی بھی یہ نہ ٹوٹے، تو اس میں برا کیا ہے سر جی؟ جب اچھا کام کر لیا تو ملک کا تو اچھا ہوگا نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باتیں مانے تو کیسے مانے؟ پرزنر رہائی پہ تو بات کرنا کا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں پہلے دن سے کہتا ہوں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ تو پھنسائے بیٹھا ہے نا خان صاحب۔ ایک طرف ڈیل کا تاثر نہیں دینا چاہ رہا، دوسری طرف 9 مئی کی کمیشن جس میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پورا نیریٹو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، دوسرا 26 نومبر جس میں گورنمنٹ کے کانپے ٹانگ رہی ہوں گی۔ اب جنرلی یہ کمیشن کوئی مسئلہ نہیں کرتی ہیں، جنرلی اگر دیکھا جائے، بہت ساری بنی، بہت ساری ہسٹری کا حصہ بن گئی، کسی کام کی نہیں رہی، بڑی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ کمیشنز کسی کام کی نہیں رہی۔ لیکن جب جب یہ پتہ ہو کہ جو آگے سے آ رہا ہے وہ آ کے گورنمنٹ میں، یا جنہیں خان صاحب جب نکلیں گے ظاہر کبھی نہ کبھی تو گورنمنٹ میں آئیں گے نا، تو جب بھی آئیں گے وہ پروبیبلی پاکستان کی ہسٹری کے موسٹ اسٹرانگ پرائم منسٹر ہوں گے۔ تو یہ کمیشن پھر کچھ اور نہ رنگ لے آئے،
اور جس دن اپنی گارنٹیز کے بعد بات بن جائے گی، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بھائی اپنی گارنٹیز کی بات بن گئی تو اس دن یہ کمیشن بھی سامنے آ جائے گی اور بن جائے گی. اور جب بات بزنس رہائی کی کر رہے ہیں تو پھر ادھر سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بجائے میرے سارے لوگوں کو پہلے رہا کرو اور میں پھر کورٹ سے رہا کروں گا. ظاہر ہے چوڑے ہو رہے ہیں خان صاحب، مہاتما بننا ہے خان صاحب نے بھی. خیر تو بات سمپل ہے، بات اب یہاں آ کے رکی ہوگی کہ بس ہمیں کچھ نہ کرو، باقی جو کرنا ہے کرو. یہی رکے گی جا کر ایونچولی، اگر یہ آگے بڑھے تو یہی رکے گی جا کر کہ بھائی ہم سے نہ کرو کچھ، باقی جو کرنا ہے کرو. ہم نکالنے کی، تمہیں مطلب جیل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور شاید خان صاحب اس باتوں میں مان بھی جائیں. میں مانتا ہوں اس چیز پہ کہ خان صاحب مان جائیں گے. دیکھیں ہی از آفٹر آل اے پولیٹیشین. پولیٹیشینس اگر ڈیل نہ کریں، ڈیل بس تمیز والی ہو، اگر وہ ڈیل نہ کریں تو وہ کیا ریولیوشنری کر رہے ہیں، اور چیگا ویرا بن جائیں، پھر ایسی حرکتیں کرنا شروع ہو جائیں، اور کیا ہو سکتا ہے. اینڈ ہی از ریئلی ابو آل دیٹ ناؤ. آئی مین مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہی از ابو آل دیٹ ناؤ. اس لیے آج ہم نے پھر دیکھا نا کہ آرمی چیف صاحب، یہ اچھی چیز ہم نے دیکھی کہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کے پی کے میں گنڈا پور صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے، میں نے کہا اوبیسلی ہی از اے چیف منسٹر، گفتگو کر رہے تھے اتحاد کی، اکٹھے رہنے کی، ساری سیاست بلانے کی. پراپر پکچرز آؤٹ ہوئی ہیں. اس سے کچھ بہتر محسوس ہوا ہے مجھے کہ سر جی یہی اپروچ رکھیں، یہ گڈ ہے اپروچ. اگر ہمارا موڈ ہے نا دنیا میں آنے والی، دنیا میں جو ہونے جا رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے منور کرنے کی، تو اسٹرانگ ہمیں چاہیے یہاں پر گورنمنٹ. اور اگر ہم واقعی افغانستان کو ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کے پی کے کو بھی سیکیور کرنا ہوگا. کے پی کے سیکیور فوج سے نہیں ہوگا اس وقت، یہ وہ موڈ ہی نہیں ہے. ٹھنڈا ہو سکتا ہے کے پی کے فی الحال، صرف وہ بھی تب جب آپ اس کی اس کا جو ہے اس کو ویلیو دیں گے، اس کو رسپیکٹ کریں گے. آپ فی الحال تو ان کو کرش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے نا. ایسے یہ اچھا جسچر ہے، ہوپ فلی یہ ایک فروٹفل ثابت ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، یا صرف باتیں ہیں، وی ڈونٹ نو. ہمارے سارے آسرے ختم ہیں دنیا میں. امریکن ڈیپ اسٹیٹ سے اگر کچھ آسرا تھا تو وہ ظاہر ہے ابھی کچھ نہیں کر سکتی. ہاں وہ ٹرمپ کو اگر مار دیں وہ الگ بات ہے، ابھی تو وہ ٹرمپ پہ پھنسے ہوں گے خود ہی، اس کے علاوہ کچھ اور ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. وہ مار ہی سکتے ہیں بس اپنے پریزیڈنٹ کو. جے ایف کے ساتھ ٹرمپ کو ملایا جا رہا ہے، تو جے ایف کے ساتھ کیا ہوا تھا، ظاہر ہے اینڈ میں اس کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. اب ٹرمپ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہونا ہے تو الگ بات ہے. البتہ کوشش تو اس کے اوپر ایک بار ہو چکی نا اساسینیٹ کرنے کی، لیکن بچنے والے کو کون مار سکتا ہے، یہی کام ہے. سو اب یا تو اس کی پالیسی، یعنی کہ جو دنیا میں اس کی پالیسی ہے اس کو ٹو کرے، اس کو ٹو کرتے چلے، تبھی جا کے پھر جو نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے جو اس دنیا میں ہاتھ ڈلے ہوئے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ، وہ ادھر سے ہاتھ نکال رہا ہے. اور پاکستان بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اس چیز کا. اور اسپیشلی جب اس کی کیبنٹ میں یا اس کی اپنی پرسنل چوائسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ انگریس ہو، تو ظاہر ہے یہاں پر آپ کا سسٹم کیسے چلنا تھا. یہ بات بھی واضح تھی، ہو گئی نا کہ سعودی اور یو اے ای والے جو ہے ٹرمپ سے باتیں یا اپنی ساتھ کوئی لابنگ وغیرہ کر رہے ہیں، گھنٹہ میرا سر لابنگ کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ 31 کی ڈیڈ لائن خان صاحب نے اسی لیے دی ہے کہ اگر کرنا ہے تو کر لیں. میں ان باتوں پہ جو کہہ رہے ہیں، اگر نہیں تو پھر اور چوڑا ہو جاؤں گا. اب اگر ابھی بھی یہی ہے نا کہ بھائی ضد ہے کہ خان صاحب کو سسٹم کے ساتھ ملانا ہے، یا اگر ابھی بھی کہیں اپنی گارنٹیز کا معاملہ اڑا ہوا ہے، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے پاکستان میں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کانسیپٹ اور ملک کو ہی شاید کہیں ایسی پوائنٹ نہ لے آئیں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن نہ بن جائے.